السلام علیکم جی. ہمارے پاس ایک تازہ ترین اپڈیٹ آیا تھا تو میں نے کہا اس کو جوڑا جائے, اور جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تہاڈی تو میری شامت آ گئی ہے. اب آپ کی اور ہماری چھترول کا اور نان سٹاپ چھترول کا آغاز ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے کٹ کے منہ بند کر لینا, دند پہ دند جما لینی ہے, مٹھیاں بھینچ لینی ہے, کیونکہ جب آپ کو چھترول ہو رہی ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ذرا اپنی سیلف اسٹیم رکھنے کا کہ چیخ نہ نکلے, ٹھیک ہے. اور جو اوپر کھڑا ہوتا ہے نا مارنے والا, اس کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری چیخاں کٹاواں, اور فلم بنانے والے کا ہوتا ہے کہ اور مارسو اجے چیخیا نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے چیخنا نہیں ہے, ہم نے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بہادر نے جو کام دیا تھا, ہمارے ذمہ لگایا تھا, اس کی پہلی منزل ہم نے اچیو کر لی ہے. اور آپ کو پتہ ہے, میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ جب امریکہ بہادر کو ہم سے کام پڑ جاتا ہے اور ہم اس کے کام کی انجام دہی میں تندہی کے ساتھ نہیں, آپ کا سارا زور جو ہے وہ تن پہ لگ جانا, نہیں تندہی ہے, زور نہیں لگانا نا, نون کے اوپر زیادہ زور نہیں دینا, تندہی کے ساتھ ہم مصروف ہو جاتے ہیں. تو اپنا اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے وہ یہاں پہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پڑھنے والی جو وہ ہوتی ہے, آنسلاٹ ہوتی ہے, اور جو یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں, اس سے نظر ذرا ادھر کو پھیر لیتا ہے. ضیاء الحق کا دور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چونکہ وہ افغانستان میں خدمات سر انجام دے رہے تھے امریکیوں کی, تو پھر امریکیوں نے یہاں پہ کوڑے مارے جانے کی اور سر عام پھانسیوں کی, سب ان چیزوں سے, جس کی کہ وہ ماضی کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی بڑی زیادہ سخت مخالفت کرتے رہے ہیں, اس سے آنکھیں پھیر لی تھیں, ادھر کو منہ کار لیا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں, سانوں کی پتہ کچھ ہوا ہے. امریکیوں نے اس طرح, مجھے لگتا ہے کہ وہ دور ضیاء الحق صاحب والا دوبارہ آنے لگا ہے. کیوں آنے لگا ہے؟ اس لیے آنے لگا ہے کہ پہلی اسائنمنٹ ہم نے پوری کر دی ہے. اسائنمنٹ کیا تھی؟ اسائنمنٹ یہ تھی کہ افغانستان سر سانو موقع دے, اسی خادم, پرانے خادم سر, ایوب خان کے دور کے خادم سر موقع دیں, بڈھا بھیر سے خادم سر موقع دیں. تو پھر امریکیوں نے موقع دیا جی, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ محی یوسف بڑا اچھا نوجوان ٹیلنٹڈ بچہ ہے, تو اس کو فورن منسٹر بنا دیں, ٹھیک ہے. تو آج محیط یوسف جو ہے اگر وہ فورن منسٹر بنتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ اپنے شاہ محمود قریشی صاحب المعروف ملتان کے پیر, میں دیکھ لو پیر صاحب کی عزت کرنا, میں ڈبہ پیر نہیں کیا, انہوں نے پیر صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے, تو ان کو تسلی دی ہے جنہوں نے محیط یوسف کو فورن منسٹر بنانا ہے, انہوں نے مبینہ طور پہ شاہ جی کو یہ تسلی دی ہے کہ ہم آپ کو چیف منسٹر پنجاب بنائیں گے. اور شاہ جی کی باتیں آپ دیکھیں کیسی کھلی ہوئی ہیں, ادھر سے لے کے ادھر تک. وہ گولف کورس میں تصویر نہیں آئی سوشل میڈیا کے اوپر, وہ جو ہے زرتاج گل کو دیکھ کے وہ شاہ جی کی کیسے 34 کے 34 دانت باہر نکلے ہوئے ہیں, دیکھنے والی تصویر ہے, ذرا ڈھونڈ کے دیکھیں آؤ. اور شاہ جی جو ہے وہ کن مطلب کہ بزرگانہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں. خیر, وہ جناب کام یہ تھا کہ ہم طالبان کو اشرف غنی کے ساتھ اب مذاکرات میں بٹھائیں, کیونکہ امریکیوں کو بڑی جلدی ہے, اور بقول ہمارے شاہ جی کے یعنی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے, کہ امریکی بھاگ رہے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے. تو بھاگنے کی بہت جلدی ہے ان کو, امریکیوں کو, اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس دوران طالبان اور اشرف غنی اینڈ کمپنی, جو بھی وہاں پہ 3 گروپ ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا, ایک بامیان والے ہزارے ہیں, ایک جناب یہ شمالی اتحاد والے احمد شاہ مسعود کی باقیات ہیں, اور تیسرے جو ہیں وہ کرزئی صاحب کی جو باقیات ہیں, اور اشرف غنی کی صورت میں براجمان. یہ تینوں گروپ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, تو ان کو آپس میں مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا جائے. ایاز گل صاحب ہیں جی, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے ہی کیئرفل ہیں الفاظ اور حقائق کو اکٹھا کرنے میں کے حوالے سے, اور انہوں نے ایک ڈیٹیلڈ سٹوری کی ہے. اس میں انہوں نے ان پٹ دوحہ سے بھی لیا ہے, اس میں انہوں نے ان پٹ کابل سے بھی لیا ہے, اور واشنگٹن سے بھی لیا ہے, اور تینوں کو ملا کے انہوں نے ایک ڈیٹیل قسم کی خبر کی ہے میرا خیال وائس آف امریکہ کے لیے. اور وہ وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اگرچہ پاکستان میں نہیں کھلتی لیکن اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. ہم نے آج اس کو اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر بھی کیا تھا, اگر آپ کی نظر سے گزر پائے تو. خیر, وہ جو ہیں
انہوں نے یہ تیار کر لیا جی. انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ منگل کے روز افغان حکومت کا جو وفد تھا وہ دوحہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور وہ دوحہ میں جا کے مذاکرات میں شرکت کرے گا، جو کہ پاکستان جو ہیں مطلب کہ کریڈٹ دینا چاہیے. ڈر لگتا ہے ویسے نہ لیندے نہیں دے دینا چاہیے کریڈٹ. پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں ان کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ مذاکرات کی جو ٹیبل ہے یہ سجنے لگی ہے، تو اس کے لیے وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے ان کا وفد روانہ ہو گیا. تاہم جب ڈاکٹر محمد نعیم صاحب جو ہیں، جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے PhD کیے ہوئے ہیں، جب ان سے پوچھا، اور ترجمان ہیں اس وقت امارات افغانستان طالبان عالی شان کے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حتمی تاریخ تو نہیں ہم دے سکتے مذاکرات کی، تاہم اس سمت میں جو بھی مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس کو ویلکم کریں گے. یعنی کہ نیمے درون نیمے برون، سفارتی زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے. ایاز گل صاحب کا یہ دعویٰ ہے اپنی خبر کے اندر کہ جمعرات کے روز، یعنی آج ہم بدھ کے روز یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو جمعرات کے روز جو ہے ان مذاکرات کا آغاز ہو جانے کی امید ہے امریکیوں کو. یعنی کہ ادھر سے ڈیلیگیشن جا رہا ہے ادھر، اور ادھر امریکہ میں امید کیا ہے کہ جمعرات کے روز یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے. تاہم کابل سے جانے والے ڈیلیگیشن نے بتایا کہ دیکھیں ہم تو پچھلی دفعہ بھی ہائی ہوپس لے کے گئے تھے اور وہ جو ہیں وہ اپنے اس لیول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک تمام فریقین کا آ گیا. اب ظاہر ہے کہ خطے میں امن ہونے جا رہا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اب پہلا کام تو کر دیا نا امریکیوں کا، ٹھیک ہے، محیط یوسف کو بھی فارن منسٹر لگا دیں گے، لگا دیں بھائی، ہم آپ کو کہاں روک سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھائی جان ٹول نہیں بج رہا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کی اور میری باری آنے لگی ہے، تو اس لیے قوانین بھی بڑے سخت پاس ہو سکتے ہیں اور آپ کی چنگی چھترول ہوگی آپ کو چوکوں میں لٹا کے، تو کوئی نہ کوئی وہ جو ہے وہ خاتون آپ کے خلاف آ جائے گی. اس نے وہ ٹویٹ جو کی تھی اس میں اس نے میرے پہ الزام لگایا تھا، ہیں جی، اس میں اس نے نارکلی لکھا تھا تھوڑا بیڑا تر جائے، میں تینوں تو نہیں کیا سی مائی صاحبہ. یہ ثابت کرتے کرتے آپ کو 5-6 ماہ جیل کی اگر ہوا کھانی پڑے تو کیسا ہے؟ گرمی بھی بڑی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے پسینہ بھی بہت آنا ہے. تو اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس طرح کی حرکت کرنے کا، لیکن نشاندہی میں یہ کرتا چلوں کہ اس کے لیے مکمل تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے جی. اور اس تیاری کے بعد دیکھیے آگے چیزیں کہاں پہ جا کے ٹھہرتی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ امریکہ نے، بہادر نے، یہ اسائنمنٹ کرنے سے پہلے جو ہر میڈیا آؤٹ لیٹ یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ سے، افغانستان سے امریکی جو سامان نکالیں گے وہ پاکستان کے رستے کہیں جائے گا، زمینی رستے سے. تو کرگستان کے اندر جو سینٹرل ایشین ریپبلک کی 5 ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے اور جو کہ جڑی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ، بارڈر شیئر کرتی ہے، کرگستان کے اندر انہوں نے اپنا سامان جو ہے افغانستان سے بھیجنا شروع کر دیا ہے. پاکستان کے رستے نہیں جائے گا. وہ جو ہم سے وعدے تھے کہ چلو جنہ جان دیں جان دیو باقی تسی رکھ لینا، وہ بھی نہیں جائے گا. اور وہ جو یہاں پہ آ کے سکریپ بکا کرتا ہے وہ بھی نہیں بکے گا، اور سکریپ میں سے ہم جو کام کی چیزیں نکال لیا کرتے ہیں وہ بھی نہیں نکلیں گی. اس کے باوجود کہ ہم نے خدمت سر انجام دے دی، ساتھ میں ہی اس سے پہلے یہ خبر آ چکی ہے کہ انہوں نے زمینی راستے سے جانے والا سامان پرلی طرف نکالنا شروع کر دیا ہے. اور 6 جولائی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے ان کی حکومت نے کہ کوئی امریکی یہاں پہ نہ رہے. اور تازہ ترین میں جو خبر پڑھ کے یہ ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے دوران جو بگرام کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، جو کہ سینٹرل مستقر تھا، ہوائی مستقر تھا امریکی فوجیوں کا، وہ انہوں نے افغان فوجوں کے یا افغان انتظامیہ کے یا افغان کنٹرول میں دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے 6 جولائی کی ڈیڈ لائن کوئی دور نہیں. جون میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جولائی آیا پہ آئی ٹیل مال لو، چترول تواڈی اور میری شروع ہون لگی ہے. اسائنمنٹ لگ پئی ہے پاجی نو. اب جو بائیڈن کو ہیومن رائٹس اور انوائرمنٹ اور سارا کچھ بھول جانا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان کا فون اس نے کوئی نہیں اٹینڈ کرنا، باقی وہ کرے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، سلامت رکھے، محفوظ رکھے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا
اور آسانیاں لوگوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔